شاہ صاحب، ایک قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آج تک کسی پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو برداشت نہ کر سکے. بے شک. شاہ صاحب، ہم کئی ایسے بوجھ دیکھتے ہیں جن بوجھوں کو لوگ لیے پھر رہے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی ذہنی حالت وہ نارمل نہیں رہے. اس میں APS کا واقعہ بھی ہے، اس میں چند دن پہلے کا موٹر وے کا سانحہ بھی ہے. یہ دنیا کا کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. اولاد کا غم بھی برداشت نہیں کر سکتا. کئی طرح کے ایسے غم ہیں، کیپیسٹیز لوگوں کی زیادہ نہیں ہوتی. یہاں پر نیچر کا کون سا قانون اور اصول کار فرما ہوتا ہے جہاں پر ایک انسان جو شاید تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا، اس طرح کا سانحہ اس کو پیش آئے، اور پیش آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جینا پڑے. اس کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں قدرت کی منشا کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ قدرت کی طرف سے کیا کار فرما ہے کہ وہ جو زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنے بیٹے کو دفنا چکا ہے، اپنی بیٹی کو دفنا چکا ہے، اور اس غم کے ساتھ جی رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے وہ مر جائے، وہ مرتا بھی نہیں. بارہا آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ایک ہوا ہوگا کہ آپ کے کچھ دوست بڑی گہری نیند سوتے ہیں، تو آپ ان کے بیڈ روم کے دروازے پر ناک کیجئے، نہیں اٹھتے. وہ دروازہ کھول کے اندر جا کے آوازیں دیں، نہیں اٹھتے. اٹھیں گے ایک ہی صورت میں کہ جب آپ ان کو جھنجوڑتے ہیں پکڑ کے، پھر وہ آنکھ کھول کے کہتا ہاں کیا ہوا. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا، خاص طور پہ جو APS کا واقعہ ہے. ہم بحیثیت قوم کے سوئے ہوئے تھے، اور جو ٹیررسٹ حضرات ہیں ان کے خلاف کوئی سیریس اقدامات نہیں کر رہے تھے. یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا، ہماری اپنی فطرت کی وجہ سے تھا. لیکن وہ APS کا واقعہ پیش آیا. ہم ایز اے نیشن، ہماری آنکھ کھل گئی، اور ایک باقاعدہ روڈ میپ تیار کیا ہم نے، اور آپریشن شروع کیے. الحمدللہ ایک ریزنیبل حد تک امن امان ہو گیا ملک میں. امپلیمنٹیشن آف لا کی جو صورتحال ہے ہمارے یہاں، اگر ہم یہ سوچیں کہ کہیں یہ جو موٹر وے والا قصہ جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں ہمیں نیند سے جگانے کے لیے تو نہیں ہوا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پر ہم اس ڈائریکشن میں نہیں سوچتے جس ڈائریکشن میں ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اس سے اور کئی ایک بینیفٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. کہیں پولیٹیکل مائلیج گین کرتے ہیں، کہیں بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں. کبھی ہم ایسا نہیں کرتے. یہاں آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری پروفیشنل تعلیم میں ہمیں کسی پرابلم کو حل کرنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ یہ ڈٹرمن کیجئے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. جو پرابلم نظر آ رہی ہے ان موسٹ آف دا کیسز وہ ایکچوئل پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ یا سمٹمز ہوتے ہیں یا فال آؤٹ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا جائے پرابلم کیا ہے، ایکچوئل پرابلم کیا ہے. اس کے بعد اس کے کازز ڈھونڈنے کی بجائے اگر ہم روٹ کازز ڈھونڈ لیں، روٹ کازز پہ نظر رکھی جائے، اور تیسری جو چیز ہے جس کو ہم نمبر 1 پر رکھتے ہیں ہمیشہ، وہ نمبر 3 پہ ہے کہ جب یہ دونوں کام ہم نے کر لیے تو پھر ریسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں کہ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ. اس کے بعد ریمیڈیل اسٹیپس ہیں، پھر پریونٹیو میجرز ہیں. تو وہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے.
یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون سخت نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قوانین آپ کے یہاں بہت ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے میں سب کے سامنے بیٹھا ہوا کیا واز کر رہا ہوں، ابھی ایک ٹیلی فون کال آ جائے کہ میرا کوئی بھتیجا بھانجا وہ فراڈ کے کیس میں پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، میرا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا کہ کوئی پولیس آفیسر میرا جاننے والا ہے تو میں اس کو فوراً رنگ کروں، وہ میرا بھانجا اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک سر، بات یہی کر رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن آف لا ہونی چاہیے، لیکن کروں گا میں یہ، ٹھیک سر، یہ نہیں کروں گا کہ اگر وہ بھتیجا بھانجا تو اس کے پیرنٹس مجھ سے اگر بات کریں تو میں ان سے کہوں کہ دیکھو مجھے پوری ہمدردی ہے، تمہاری طرح مجھے بھی دکھ ہے، لیکن لا کو اپنا کورس لینے دیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، اگر کبھی میں حوصلہ کر بھی لوں یہ بات کہنے کا تو میری رشتہ داریاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا کام کہا تھا وہ بھی نہیں کیا، گلے شکوے لمبے چوڑے پیدا ہو جائیں گے۔ تو اصل نقطہ وہاں پر ہے، لا موجود ہیں، وہ ہمارے یہاں پڑھائے جو پڑھ رہے تھے ہم، وہ تو یوں لگتا ہے 2-4 صدیاں پرانا قصہ ہے جب پڑھتے تھے ہم، تو اس وقت بھی جب ہم MBA کر رہے تھے تو ہمارے یہاں ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایک اچھا مینیجر کون ہوتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن پروفیسر پیٹر ڈروکر کے مطابق یہ تھی کہ اچھا مینیجر وہ نہیں ہے جو پرابلم سالو کرتا ہے، اچھا مینیجر وہ ہے جو پرابلمس کو پریونٹ کرتا ہے، پرابلم پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح انیفیشینٹ آدمی کی ایک پہچان تھی سر، یا انیفیشینٹ آرگنائزیشن کی، سر، کہ جہاں ایفیشنسی نہیں ہوتی وہاں ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی، کام وقت پر نہیں ہو رہا، کام صحیح نہیں ہو رہا، کام پورا نہیں ہو رہا، اسٹاف اور لے آؤ، اسٹاف اور لے آؤ، اسٹاف اور لے آؤ، اسٹاف بھرتی ہوتا جاتا ہے، ایفیشنسی اور ڈراپ ہوتی چلی جاتی۔ اسی طرح جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں قوانین کی بھرمار ہو جاتی ہے، بڑھیا رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوتے، نیا قانون لے آؤ، پھر رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوا، نیا قانون لے آؤ۔ جو پہلے سے موجود ہیں آپ ان کو پوری طرح امپلیمنٹ کر کے دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ٹھیک سر، 70s کا ڈیکیڈ شروع ہونے سے پہلے سر، یہی قوانین تھے اور معاشرے کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، کافی حد تک۔ یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، پورے لاہور میں کسی ایک کونے میں آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، جس کو ہم LOS کہتے تھے سر، یا اومنی بس۔ سر، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک بس تبدیل کرنی ہے آپ کو کسی ایک پوائنٹ پر، اپنی ڈیسٹینیشن پہ ٹھیک سر، بڑے کم پیسوں میں جا پہنچیں گے۔ یہ فیسلٹی ہم شہریوں کو یہاں اس شہر میں اویلیبل تھی۔ ہر محلے میں ایک کارپوریشن رن پرائمری اسکول تھا جس میں ایک پھوٹی کوڑی پورا سال کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، نہ چندے کے نام پر نہ فیس کے نام پر۔ ان اسکولوں میں چندہ مانگنا گناہ کبیرہ تھا، سر، کوئی نہیں لیتا تھا۔ ٹھیک سر، ہر محلے میں ایک میٹرنٹی سینٹر تھا جس کو عرف عام میں صرف سینٹر کہتے تھے، سروس سینٹر، سر، فری کیئر۔ سر، ہر محلے میں ایک ریڈنگ روم
جس میں غالباً 2 اسٹینڈ، وہ تعداد اب یاد نہیں ہے مجھے، جن پر اخبارات لگے ہوتے تھے. ایک گول ٹیبل جن کے ارد گرد 6 کرسیاں اس ایک کمرے میں ہوتی تھیں، اور سینٹرلی لوکیٹڈ کمرہ ہوتا تھا وہ. اس میں کارپوریشن کی طرف سے اخبار آتے تھے فری. جو پینشنر حضرات ہیں وہ وہاں اخبار پڑھ لیتے تھے، یا جن کے پاس جاب نہیں ہے ان اخبارات میں اشتہار دکھتے رہتے تھے، لیکن وہ فری تھا. ہر محلے کی اپنی ایک لائبریری تھی، اور پھر پورے شہر کی ایک سینٹرل لائبریری لائک پنجاب پبلک لائبریری. تو یہ ممکن ہوا تھا ان میگر ریسورسز کے ساتھ جو اس وقت ہمارے تھے. لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ امپلیمنٹیشن آف لا، میں شاید اس وقت کلاس 6 میں یا 7 میں پڑھتا ہوں گا. والد کے ایک رشتہ دار ہائی کورٹ میں جج تھے. مجھے یہ قصہ یوں معلوم ہے کہ میں ان گیسٹ کو چائے وغیرہ سرو کر رہا تھا، تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بڑے قریبی عزیز ہیں وہ، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ ذرا تھوڑا رعایت کر لیں. تو والد صاحب کا جواب میں نے سنا کہ ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں کسی جج کو یہ کہوں کہ وہ کیس میں رعایت کر دے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ سفارش کر لے. تو جو پہلے سے لاز موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے سر. ابھی تو یہ ہوگا کہ آپ دنیا کا سخت ترین قانون لائیے. میں جرم کر لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ قانون ہے، اس میں سزا ملے گی. میرے لیے کیا دشوار ہے کہ جنہوں نے تفتیش کرنی ہے میں ان تک اپروچ کر لوں گا، اس سے آگے اپروچ کر لوں گا. میں چھوٹ تو جانا ہے سر. وہاں لا کیا کرے گا؟ سر اس ایک چیز کو کنٹرول کر لیجئے. تو یہ آپ کو ایسے واقعات میں بہت کم ملیں گے. سر